والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولكل من أعاننا في طلب العلم، ووالدينا ووالديهم والحاضرين والمسلمين جميعا. أما بعد، إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك الجوينی رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ فرماتے ہیں کہ والاحکام سبعۃ، والاحکام سبعۃ، احکام 7 ہیں، احکام شرعیہ 7 ہیں. ہم نے پہلے کہا تھا، پہلے پڑھ چکے تھے کہ احکام جمع حکم، اور حکم کس کو کہتے ہیں؟ اثبات امر لامر او نفیہ عنہ. لیکن یہ لغوی تعریف ہے حکم کی. اچھا، اصطلاحی تعریف جو ہے حکم کی وہ کیا ہے؟ اصطلاح میں حکم کی تعریف اصولیین اس طرح کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ مقتضی خطاب اللہ تعالی المتعلق بافعال المکلفین بالاقتضاء او التخییر او الوضع. ہاں یہاں پہ آگے لکھیں بالاقتضاء او التخییر او الوضع اب الوضع. دیکھیں ادھر مقتضی خطاب اللہ تعالی، اللہ رب العالمین اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خطاب ہے، جو ان کی باتیں ہیں، اس کا نتیجہ، وہ نتیجہ المتعلق جس کا تعلق ہو کس کے ساتھ؟ بافعال المکلفین، مکلفین کے افعال کے ساتھ، بالاقتضاء او التخییر او الوضع. اچھا، یہاں پہ چند باتیں ہیں، دیکھیں ادھر. پہلی بات یہ ہے مقتضی خطاب اللہ تعالی، یہاں خطاب اللہ تعالی المتعلق بافعال المکلفین بالاقتضاء او التخییر او الوضع، یہ 6 باتیں ہیں. دیکھیں ادھر میری طرف. اصولیین خطاب اللہ جو ہیں اللہ رب العالمین کے حکم کو کہتے ہیں، اور فقہا حکم کے نتیجے کو خطاب کہتے ہیں. دیکھیں خطاب کبھی جو ہے، خطاب کسی سے بات کرنا، رب العالمین اپنے بندے سے بات کر رہا ہے، یا تو رب العالمین حکم دے رہا ہوگا یا منع کر رہا ہوگا. رب العالمین یا حکم دے گا انسان کو. اللہ رب العالمین کے خطابات جو ہیں وہ یا تو اوامر ہیں یا نواہی. اوامر ہیں جزم کے ساتھ یا غیر جزم کے ساتھ، نواہی ہیں یا جزم کے ساتھ یا غیر جزم کے ساتھ. ہاں، تو اصولیین جو ہیں اللہ رب العالمین کے اوامر اور نواہی کو خطاب اللہ کہتے ہیں. فقہا جو ہیں اوامر کے نتائج کو، مقتضا کو، نتیجے کو، ثمرۃ خطاب اللہ کو حکم کہتے ہیں. مثال کے طور پہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہاں پہ اقیم الصلاۃ. دیکھیں اقیم الصلاۃ، اللہ رب العالمین نے فرمایا اقیم الصلاۃ. اقیم الصلاۃ کا مطلب کیا ہے؟ نماز قائم کرو. نتیجہ کیا نکلا کہ الصلاۃ واجبۃ، الصلاۃ واجبۃ. یہ اقیم الصلاۃ کا نتیجہ ہے، الصلاۃ واجبۃ. تو اصولیین خطاب حکم اس کو کہتے ہیں، حکم اس کو کہتے ہیں، اور فقہا حکم اس کو کہتے ہیں. کیوں؟ اصولین کہتے ہیں، حکم کہتے ہیں اثبات امر لامر او نفیہ عنہ.
لغت میں، لیکن اصطلاح میں خطاب اللہ تعالی، اللہ رب العالمین کا وہ خطاب، ہر خطاب نہیں، اللہ رب العالمین کا وہ خطاب جس کا تعلق ہو افعال المکلفین کے ساتھ. کس طرح تعلق ہو؟ باقتضاء طلب کے ساتھ، اللہ رب العالمین نے طلب کیا ہو، یا طلب الفعل یا طلب الترک، اب التخییر، یا اللہ رب العالمین نے انسان کو اختیار دیا ہو کہ تمہاری مرضی، کرنا چاہتے ہو کرو، نہیں کرنا چاہتے ہو تو نہ کرو. اب الوضع، یا رب العالمین نے کچھ چیزیں علامات اور نشانی رکھی ہوں، آگے پڑھیں گے انشاءاللہ یہ. اچھا، مطلب یہ ہے فقہاء اور اصولیین کے نزدیک بعض اللہ رب العالمین کی باتیں جو ہیں وہ خطاب نہیں ہیں. مثال کے طور پہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى، یہ کیا ہے؟ خطاب نہیں ہے اصولیین کے نزدیک، فقہاء کے نزدیک خطاب نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، خطاب نہیں ہے یہ. اسی طرح اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کافها یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، خطاب نہیں ہے. کیوں خطاب نہیں ہے؟ کیونکہ اس کا تعلق افعال المکلفین کے ساتھ نہیں ہے. افعال المکلفین کے ساتھ جب تعلق ہو تو تب اس کو خطاب کہا جائے گا. افعال المکلفین کس کو کہتے ہیں؟ انسانوں کے اعمال کے ساتھ، اعمال ظاہریہ کے ساتھ. ہم نے کل پڑھا تھا کہ فقہ میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ فقہ میں ہم وہ احکام و مسائل پڑھتے ہیں جس کا تعلق اعمال ظاہریہ کے ساتھ ہو، نہ کہ اعمال باطنیہ. تو قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ اعمال باطنیہ، ایمان کے ساتھ ہے، عقیدے کے ساتھ ہے. لہذا یہ اصول الفقہ میں ہم نہیں پڑھتے. سمجھ آئی؟ اچھا، یہ مقتضی خطاب اللہ تعالی فقہاء کے نزدیک. لیکن آپ یہ سوال پوچھنا چاہتے ہو تو کہ ہم نے یہاں سے کیوں شروع نہیں کیا، یہاں سے کیوں شروع کیا؟ ہاں، یہ یہاں پہ دو مقاصد ہیں. سبدہ میں ہم نے تعریف یہاں سے شروع کی، دو مقاصد ہیں. ایک مقصد یہ ہے کہ طالب العلم کو جب طالب العلم مکمل پڑھے تو استاد اس کو سمجھائے گا کہ خطاب اصولیوں کے نزدیک یہاں سے شروع، خطاب کی تعریف یہاں سے شروع ہوتی ہے. یہ جو ہے فقہاء کے نزدیک ہیں. تو ایک وقت میں دو چیزیں طالب العلم کو مل جائیں گی. لیکن اگر یہاں سے ہو تو پھر استادی ان کو نہیں بتائیں گے کہ فقہاء اس کو بھی کہتے ہیں. یہ فائدہ. دوسرا فائدہ یہ ہے، دوسرا مقصد یہ ہے کہ بعض اصولین جو ہے وہ بھی اس میں نرمی کرتے ہیں، یہاں سے شروع کرتے ہیں، تعریف یہی ذکر کرتے ہیں. سمجھ آئے؟ پھر جب تفصیل میں داخل ہو جائیں تو پھر بتاتے ہیں کہ خطاب یہ ہے، یہ نہیں ہے. اور فقہاء کہتے ہیں خطاب یہ ہے، یہ نہیں ہے. اب مجھے یہ بتائیں رب العالمین نے یہ فرمایا یا یہ فرمایا؟ یہ فرمایا. تو لہذا یہ خطاب ہے. میرے خیال میں آپ سارے اصولیین ہو، اب سارے فقہاء بن جائیں گے. دیکھنا اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا، مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا، تو لہذا خطاب یہ ہے. مقصد یہ ہے تو لہذا خطاب یہ ہے. اب سارے فقہاء بن گئے. سمجھ آئے؟ اچھا، اگلی بات یہاں پہ علماء کہتے ہیں کہ احکام جو ہیں، احکام اس کی کئی قسمیں ہیں مطلقاً. احکام شرعیہ، احکام عقلیہ، احکام تکلیف، احکام عقلیہ، احکام تجریبیہ، احکام اصطلاحیہ، احکام لغویہ. لغوی احکام بھی ہوتے ہیں. کل فاعل مرفوع، یہ حکم لغوی ہے. سمجھ آئے؟ اسی طرح جو ہے الثلج بارد، یہ حکم تجریبی ہیں، تجربے سے ہمیں پتہ چلا. النار حارۃ، صحیح ہے، یہ کیا ہے؟ حکم تجریبی ہے. سمجھ آئے؟ وغیرہ وغیرہ. لیکن اصول الفقہ میں ہم حکم شرعی پڑھتے ہیں صرف، بس. سمجھ آئے؟ تو حکم شرعی کے آگے جو ہیں امام الحرمین رحمہ اللہ نے 7 احکام ذکر کیے، باقی آگے ذکر نہیں کیے. کیوں امام الحرمین نے یہ کیا؟ کیونکہ یہ پہلی کتاب ہے، ابتدائی کتاب ہے. شروع سے طالب علم کو جب بتایا جائے کہ احکام شرعیہ کی 2 قسمیں ہیں، تکلیفیہ وضعیہ. تکلیفیہ کی 5 قسمیں ہیں، یا حنفیوں کے ساتھ نزدیک 7 ہیں، اور یہاں پہ وضعیہ کی 10 یا 11 قسمیں. تو طالب علم کہتے اتنے زیادہ میں کیسے یاد کروں گا؟ تو امام الحرمین رحمہ اللہ نے کہا کہ نہیں، پریشان نہیں ہونا، صرف 7 ہیں.
یہ آپ کو تسلی دینے کے لیے، سمجھ آئی؟ اور پھر انہوں نے ساتھ ذکر کیا کہ استاد جو ہیں وہ باقی ان کو پڑھائیں، تو آج ہم مکمل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو احکام شرعیہ جو ہیں ہمارے پاس الاحکام الشرعیہ، ہمارے پاس اس کی دو قسمیں ہیں۔ ہاں التکلیفیہ اور وضعیہ، الحکم التکلیفی اور حکم وضعی، اس کی دو قسمیں۔ احکام شرعیہ کی ہمارے پاس دو قسمیں، احکام تکلیفیہ اور احکام وضعیہ۔ احکام تکلیفیہ کا مطلب کیا ہے؟ میری طرف دیکھو ادھر۔ احکام تکلیفیہ کا مطلب یہ ہے وہ احکام جس میں اللہ رب العالمین نے طلب کیا۔ تکلیفیہ کا مطلب ہے طلبیہ، احکام طلبیہ، احکام وضعیہ۔ طلبیہ، تکلیفیہ یعنی طلبیہ، اللہ رب العالمین نے طلب کیا ہو، یا تو طلب الفعل ہوگا کہ یہ کام کرو، کرنا رب العالمین نے طلب کیا ہوگا، یا رب العالمین نے نہ کرنا طلب کیا ہوگا، سمجھ آئی؟ تو یہ آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ احکام تکلیفیہ کا مطلب کیا ہے؟ وہ احکام جس میں اللہ رب العالمین نے ہم سے کوئی کام کرنا یا نہ کرنا طلب کیا ہو۔ احکام وضعیہ، وہ احکام جن کو اللہ رب العالمین نے، اب کو یہ نہ کہیں کہ احکام کس کو کہتے ہیں، احکام اس کو کہتے ہیں، یہ احکام ہے۔ وہ احکام جن میں اللہ رب العالمین نے کسی ایک چیز کو دوسری چیز کے لیے نشانی بنائی ہو، علامت بنائی ہو، سمجھ آ گئی؟ اچھا، اب علمی تعریف پڑھنا چاہتے ہیں۔ حکم تکلیفی کی تعریف کیا ہے؟ یہاں سے پڑھو، مقتضى خطاب اللہ تعالی المتعلق بافعال المکلف بالاقتضاء او التخییر۔ بس اللہ رب العالمین کے خطاب کا نتیجہ یا اللہ رب العالمین کا خطاب، وہ خطاب جس کا تعلق ہو افعال المکلفین کے ساتھ، انسانوں کے اعمال ظاہریہ کے ساتھ، کیسا تعلق ہو؟ بالاقتضاء، یا تو اس میں طلب ہو یا اس میں اختیار ہو، یا طلب ہو یا اختیار ہو۔ اچھا، آگے حکم وضعی کی تعریف، علمی مقتضى خطاب اللہ تعالی المتعلق بافعال المکلفین بالوضع، درمیان سے یہ 4 اور 5 نقطہ، رقم 4 رقم 5 اس کو حذف کر کے، بافعال المکلفین بالوضع، ہاں بالوضع، یہ حکم وضعی ہے۔ اچھا، اب اس سے پہلے کہ ہم حکم تکلیفی اور حکم وضعی کی اقسام پہچانیں، یہاں پہ ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے، یہ حکم تکلیفی جو ہے اس کو تکلیفی کیوں کہا جاتا ہے؟ تکلیفی مطلب یہ ہے کہ اس میں کل فیہا کلفۃ و مشقہ، اس میں مشقت ہے انسان پہ، یعنی انسان پہ ایک مشقت اور بوجھ ڈالا گیا ہے۔ اصلاً یہ اہل سنہ والجماعہ نے یہ نام نہیں رکھا، اس لیے علماء کہتے ہیں کہ یہ جو ہے منشأ اعتزالی، معتزلہ نے یہ نام رکھا ہے، سب سے پہلے یہ نام معتزلہ نے رکھا ہے۔ احکام تکلیفیہ کو احکام تکلیفیہ کہا انہوں نے۔ ان کا کہنا یہ ہے، دیکھیں کوئی بھی بات ہوتی ہے نا، اس کے پیچھے کوئی وجہ ہوتی ہے، کوئی بھی بات ہو اس کے پیچھے کوئی بھی نظریہ ہو اس کے پیچھے کوئی وجہ ہوتی ہے۔ میری طرف دیکھو، لکھو بعد میں، پہلے سمجھو۔ معتزلہ کا کہنا ہے، کہتے ہیں کہ دیکھیں اللہ رب العالمین جو بھی کام کرتا ہے یہ اللہ رب العالمین کی مرضی ہوتی ہے، تو اللہ رب العالمین کر لیتا ہے۔ اہل السنہ والجماعہ کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ رب العالمین کی مرضی تو ہوتی ہے لیکن اللہ رب العالمین مصلحت کو، حکمت کو دیکھ کے کام کرتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کا کوئی بھی حکم، کوئی بھی امر، کوئی بھی نہیں، یہ حکمت سے خالی نہیں ہے۔ ہر حکم میں، ہر امر نہیں میں حکمت ضرور ہے۔ اللہ رب العالمین حکمت کے بغیر کام کرتا نہیں ہے۔ معتزلہ کہتے ہیں کہ نہیں، آپ کی بات غلط ہے، اللہ رب العالمین کام کرتا ہے، حکمت کو دیکھتا ہی نہیں ہے رب العالمین۔ تو اللہ رب العالمین کے احکامات یعنی اوامر نواہی حکمت سے خالی ہیں۔ کیوں؟
کہتے ہیں اس لیے اگر ہم کہیں کہ اللہ رب العالمین کوئی بھی کام کرتا ہے اس میں حکمت ہوتی ہے، تو مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین حکمت کا پابند ہے۔ جس چیز میں حکمت ہو تو رب العالمین اس چیز کا حکم دے، جس میں حکمت نہیں ہو تو رب العالمین حکم نہیں دیتا۔ تو رب العالمین پہ ہم نے پابندی لگائی یا نہیں لگائی؟ ہاں، معتزلہ کہتے ہیں، لہذا معتزلہ کہتے ہیں اس پابندی سے بچنے کے لیے کہتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے احکامات حکمت میں سے خالی ہے، کوئی حکمت نہیں ہے اس میں۔ اور یہ بات سمجھ آ رہی ہے یار؟ ہاں، تو کہتے ہیں ہم اہل سنت، یہ معتزلہ کیا کہتے ہیں کہ اہل سنت کو کہتے ہیں آپ لوگ گستاخ ہو، گستاخ رب العالمین ہو۔ کیوں؟ آپ لوگ کہتے ہو کہ رب العالمین حکم تب دیتا ہے جب اس میں حکمت ہو۔ مطلب یہ ہے کہ رب العالمین حکمت کا پابند ہے، حکمت کو دیکھ کے حکم دیتا ہے، حکمت کو دیکھ کے منع کرتا ہے۔ تو بعض جگہوں پہ رب العالمین تو چاہتا ہوگا کہ حکم دے، لیکن حکمت نہ ہونے کی وجہ سے حکم نہیں دیتا، تو پابندی لگ گئی یا نہیں رب العالمین پہ؟ تو یہ گستاخی ہے یا نہیں؟ عین کفر ہے۔ لہذا ہم اس سے بچنے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ کوئی حکمت نہیں ہے رب العالمین کے احکامات میں۔ اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ نہیں، رب العالمین جس چیز کا حکم دیتا اس میں حکمت ضرور ہوتی ہے، اور یہ حکمت پیدا کرنے والا ہے کون؟ رب العالمین ہے۔ حکمت بھی رب العالمین کی اور حکم بھی رب العالمین کا۔ تو رب العالمین جس کام کا حکم دینا چاہے اس میں حکمت بھی پیدا کر لیتا ہے، اور اللہ رب العالمین حکم دیتا ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی اہل سنت اور معتزلہ کے درمیان فرق؟ ہاں، اس لیے معتزلہ نے کہا کہ اچھا اللہ رب العالمین کا حکم جو ہے یہ حکمت سے خالی ہے، لہذا رب العالمین انسان کو حکم دیتا ہے کہ نماز پڑھو۔ سمجھ آئے؟ نماز پڑھو، اس میں کوئی حکمت نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں عبداللہ ادھر آؤ، جاؤ یہ کام کرو، کوئی اس پہ یعنی اس کو سزا دینا چاہوں میں، یا اس پہ کوئی کام کرنا چاہوں، مثال کے طور پہ اس کو کہتا ہوں جاؤ وہاں سے پانی لے کے آؤ اور یہاں پہ باہر پھینکو پانی۔ عبداللہ کہے گا کیوں، خیریت ہے؟ میں کہتا ہوں بس کرو یہ کام۔ عبداللہ کہتا ہے یہ کیا مصیبت ہے، لیکن کر لیتا ہے۔ تو عبداللہ کو یہ مصیبت لگ رہا ہے یا نہیں؟ کیوں؟ کیونکہ اس کو حکمت کا نہیں پتا، حکمت کا نہیں پتا۔ اگر میں عبداللہ کو کہوں کہ عبداللہ اس میں حکمت یہ ہے، یہ جگہ گندی ہے، پانی ڈالو کہ یہ جگہ صاف ہو جائے، عبداللہ کہتا اچھا اچھا اچھا، حکمت کا پتہ چلا، پھر خوشی سے جا کے پانی لے کے آتا ہے، ڈال دیتا ہے وہاں پہ۔ ہاں سمجھ آئی؟ تو کہتے ہیں انسانوں کو حکمت کا پتہ نہیں ہے، رب العالمین حکم دیتا ہے اپنی مرضی سے، حکمت کے مطابق نہیں، بالتالی انسانوں کو حکم کا پتہ نہیں ہوتا کہ رب العالمین نے کیوں حکم دیا۔ تو کہتے ہیں نوعا ما بوجھ ہے اس میں، انسان کے لیے بوجھ بن جاتا ہے، لیکن انسان پھر بھی کر لیتا ہے۔ تو اس ناحیے سے اس کو حکم تکلیفی کہتے ہیں۔ کہتے ہیں اس میں تکلیف ہے یا نہیں ہے؟ آپ کو کسی چیز کے حکمت کا نہیں پتہ، تکلیف ہوتی ہے اس میں یا نہیں؟ مجھے کیوں کہا جا رہا ہے کہ یہ کام کرو؟ کیوں کہا جا رہا ہے کہ 5 وقت نماز پڑھو؟ کیوں کہا جا رہا ہے ظہر کی 4 رکعت تو فرض اور فجر کی 2 رکعت فرض، مغرب کی 3 فرض؟ کیوں کہا جا رہا ہے؟ سمجھ آئی؟ تو کہتے ہیں اس میں تکلیف ہوتی ہے، تو اس لیے اس کو حکم تکلیفی کہتے ہیں۔ اچھا، اہل السنہ والجماعہ کیا کہتے ہیں؟ اہل السنہ والجماعہ بعض علماء جو ہیں اس کو حکم تشریفی کہتے ہیں۔ حکم تشریفی یعنی اللہ رب العالمین نے حکم دے کہ انسان کو عزت بخشا اس کے ذریعے، تو حکم تکلیفی یعنی اس کی وجہ سے مسلمانوں کو عزت ملی۔ اور ابن القیم رحمہ اللہ انہوں نے مدارج السالکین میں یہ ذکر کیا۔ ان سے پہلے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس کا نام کیا رکھا؟ قواعد العبودیہ۔ ابن القیم کہتے ہیں شیخ الاسلام رحمہ اللہ بھی قواعد العبودیہ، تو احکام تکلیفیہ کو قواعد العبودیہ کہتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ ایک بات ہے، احکام تکلیفیہ کو احکام تکلیفیہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے جب ہمارا عقیدہ صحیح ہو، کیونکہ یہ علماء نے نام دے دیا۔ احکام تکلیفیہ سے مراد کیا ہے؟ ہم نے شروع میں مانا کہ احکام طلبیہ، طلبیہ کے معنی پہ تکلیفیہ کو استعمال کرنا کوئی حرج نہیں ہے جب عقیدہ درست ہو۔ الحمدللہ ہمارا عقیدہ صحیح ہے تو لہذا ہم تکلیفیہ کہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ تکلیفیہ کہنا کب سے شروع ہو گیا۔ یہ بات سمجھ شریف میں آئی یا نہیں؟ میرے خیال میں آپ کی سمجھ شریف بھی بند ہیں، سمجھ شریف کے دروازے بند ہیں۔ میں نے آپ کو کہا تھا سمجھ شریف کی کھڑکیاں آپ کھول لیں تاکہ یہ باتیں ڈائریکٹ پہنچ جائے وہاں پہ اندر تک۔
گہرائی تک. اچھا یہ بات ہو گئی. آگے جو ہے احکام تکلیفیہ کی 5 قسمیں ہیں. ہم نے کہا یہاں پہ کہ بالابتدائی یا تو رب العالمین نے طلب کیا ہوگا یا اختیار دیا ہوگا. طلب کیا ہوگا طلب الفعل او طلب الترک. اللہ رب العالمین نے یا کرنا طلب کیا ہوگا یا نہ کرنا طلب کیا ہوگا. اچھا کرنا طلب کیا ہو یا تو جزم کے ساتھ ضرور لازماً یہ کام کرنا ہے, یا جو ہے کرو تو بہتر ہے نہ کرو تو کوئی گناہگار نہیں ہو. اگر لازماً طلب کیا ہو تو یہ کیا ہے واجب. اگر طلب کیا ہو لیکن غیر لازمی طور پہ تو کیا ہے مستحب. طلب کیا ہو طلب الترک, اگر لازمی طور پہ طلب الترک کیا ہو تو یہ کیا ہے غیر لازمی طور پہ تو مکروہ. آخر میں یہاں پہ او تخییر اختیار دیا ہو رب العالمین نے مباح. اچھا مجھے یہ بتاؤ, آپ کہہ رہے تھے کہ احکام تکلیفی ہے یعنی طلبی ہے, اللہ رب العالمین نے طلب کیا تو مباح میں طلب ہوتا ہے, طلب ہے مباح میں. رب العالمین نے کہا کہ کرنا چاہتے ہو تو کرو, نہیں کرنا چاہتے ہو تو نہ کرو. طلب کہاں ہے اس میں؟ طلب ہے اس میں, تو آپ کیوں احکام تکلیفیہ کہتے ہیں اس میں؟ یہ بات سمجھ آئی؟ اعتراض سمجھ آ رہا ہے؟ آپ کہہ رہے تھے احکام تکلیفیہ یعنی احکام طلبیہ, وہ احکام جو اللہ رب العالمین نے طلب کیے, تو اللہ رب العالمین نے مباحات طلب کیے. آپ کو کہا رب العالمین نے کہ کھاؤ پیو, ہاں کہا رب العالمین نے کہ کوئی بھی مباح کام ہو کہ یہ کام کرو. یہ کھیلنا جو ہے مباح ہے, رب العالمین نے حکم دیا کہ کھیلو. ہاں سونا مباح ہے, رب العالمین نے حکم دیا کہ جاؤ سو جاؤ. تو پھر کیوں کہتے ہو کہ طلبیہ احکام طلبیہ ہیں یہ 5؟ ہاں اس لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ مباح جو ہے یہ حکم تکلیفی نہیں ہے کیونکہ اس میں طلب نہیں ہے. حکم تکلیفی نہیں ہے کیونکہ اس میں طلب نہیں ہے. لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے مباح میں بھی طلب ہے. کیوں؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک, لم تحرم ما احل اللہ لک. ان چیزوں کو کیوں حرام کہہ رہے ہو جن چیزوں کو رب العالمین نے حلال کیا ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ مباحات رب العالمین کی طرف سے ہیں. سمجھ آئے؟ ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. یہ بات نہ کرو, اپنے سے بات نہ کرو, اپنے سے بنائی جا رہے ہو کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے. اپنے سے نہ بناؤ کا مطلب کیا ہے؟ حلال کون سا ہے؟ جو اللہ رب العالمین نے حلال کیا ہو. حرام کون سا ہے؟ جو تو پھر اللہ رب العالمین نے یہاں پہ تکلیف کیا یا نہیں, طلب کیا یا نہیں, اس لیے جو ہے اس کو اس میں شامل کیا. دوسری بات یہ ہے یہاں پہ ایک اعتراض یہ بھی کرتے ہیں, کہتے ہیں یہاں پہ جو ہے اگر کوئی انسان نہ کرے تو گناہگار نہیں ہے, مباح کرے تو اجر نہیں ملتا جب نیت سے خالی ہو تو معنی صحیح ہے. اچھا تو لہذا اللہ رب العالمین کے طلب کی مخالفت کرنا یہ کوئی صحیح کام ہے؟ انسان گناہگار ہوتا ہے یا نہیں اللہ رب العالمین کی مخالفت کرے؟ آپ جب کہتے ہو کہ مباح یہ طلبی ہے, اللہ رب العالمین نے طلب کیا ہے, تو اگر کوئی انسان نافرمانی کرے تو گناہگار ہوگا؟ ہم کہتے ہیں نہیں ہوگا. تو کہتے ہیں پھر دیکھیں آپ کہتے ہیں گناہگار نہیں ہوگا, رب العالمین کے طلب کی مخالفت کرے گناہگار نہیں ہوگا. ہاں تو ہم کہتے ہیں کہ ہاں گناہگار نہیں ہوگا. جو اعتراض آپ کا اس پہ وارد ہو رہا ہے وہی اعتراض مباح پہ بھی وارد ہو رہا ہے, وہی اعتراض مکروہ پہ بھی وارد ہو رہا ہے. کیوں؟ مباح یہ مستحب پہ, مستحب جو ہے رب العالمین کا طلب ہے یا نہیں ہے, لیکن اگر کوئی انسان مخالفت کرے تو گناہگار ہوتا ہے؟ طلب کی مخالفت کر رہا ہے گناہگار نہیں ہے. اسی طرح مکروہ جو ہے رب العالمین نے منع کیا انسان کو یا نہیں, اس سے منع کیا, لیکن اگر انسان مخالفت کرے تو گناہگار ہے یا نہیں ہے. تو جو اعتراض اس پہ وارد ہو رہا ہے وہ اس پہ بھی وارد ہو رہا ہے. جب ادھر اعتراض صحیح نہیں ہے تو پھر ادھر بھی صحیح نہیں ہے. سمجھ آئی؟ اچھا اس کے بعد جو ہے اگلی بات اعتراض یہ ہے کہ آپ یہ کہتے ہو کہ یہ تخییر جو ہے یہ مباح یہ طلبی ہے, یہ امر طلبی ہے, یہ حکم طلبی ہے مباح.
تو کہتے ہیں طلب کی مخالفت کرنا، رب العالمین کوئی کام طلب کرے اور انسان مخالفت کرے گناہگار ہوتا ہے یا نہیں؟ لیکن حالانکہ آپ جب مباح کی تعریف کرتے ہو آپ کہتے ہو کہ گناہگار نہیں ہے انسان مخالفت کرے تو، صحیح ہے، نہ اجر ملتا نہ گناہ، تو کیسے رب العالمین کی مخالفت کرے گناہگار نہیں ہے؟ تو ہم کہتے ہیں یہی بات ادھر بھی ہو سکتی ہے، مستحب اور مکروہ میں انسان مخالفت کرے تو مستحب کی مخالفت کرے، مباح کی مخالفت مستحب کی مخالفت کرے اور مکروہ کی مخالفت کرے تو گناہگار نہیں ہوتا۔ تو جو اعتراض آپ یہاں وارد کرے وہ یہاں پہ بھی وارد ہو سکتا ہے، تو اگر ادھر وارد ہونا صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے، تو پھر ادھر بھی وارد ہونا درست نہیں ہے، سمجھ آئے؟ ہاں اچھا اگلی بات یہاں پہ انہوں نے جو ہے کتاب میں یہاں پہ بتایا، امام الحرمین رحمہ اللہ نے کہتے ہیں کہ فالواجب ما يثاب على فاعله ويعاقب على تركه، واجب اس فعل کو کہتے ہیں، اس حکم کو کہتے ہیں جس کو کرنے پہ انسان کو اجر ملے اور نہ کرنے پہ انسان کو سزا ملے۔ آپ یہاں پہ اضافہ کریں کہ ما يثاب على فعله امتثالا، امتثالاً یہ کام کرے تو انسان کو اجر ملتا، اور اگر نہ کرے تو یستحق العقاب، یہ کہو عقاب کا مستحق بن جاتا ہے انسان، باقی رب العالمین کی مرضی سزا دے یا نہ دے۔ اسی طرح آگے والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، یہاں پہ بھی آپ کہو کہ ما يثاب على فعله امتثالا ولا يعاقب على تركه، یہاں پہ اتنا ہی کہو۔ آگے جو ہے المباح ما لا يثاب فاعله على فعله ولا يعاقب على تركه، نہ کرنے پہ اجر نہ کرنے پہ سزا، کچھ بھی نہیں ہو۔ اچھا والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله، ہاں ما يثاب على تركه امتثالا ويستحق العقاب على فعله۔ اچھا اس کے بعد جو ہے مکروہ ما يثاب على تركه امتثالا ويعاقب على ترك ولا يعاقب على فعله، یہاں پہ بھی کیا کہو ولا يستحق العقاب۔ اچھا اس کے بعد جو ہے اگلی بات میری طرف دیکھو، یہاں پہ انہوں نے تعریف کی واجب اور مندوب ان چیزوں کی، تعریف بالحکم، تعریف بالرسم، انہوں نے کیا کیا؟ دیکھیں کسی چیز کی بھی تعریف جب کی جاتی ہے یا تو تعریف بالحکم کرتے ہیں یا بالرسم کرتے ہیں، تعریف بالحکم یا تعریف بالرسم، لیکن تعریف بالرسم جو ہے یہ کرنے میں بھی آسان ہے اور یاد کرنے میں سمجھنے میں بھی آسان ہے، لیکن تعریف بالحد جو ہے یہ تعریف بیان کرنے میں بھی مشکل ہے اور سمجھنے میں بھی یاد کرنے میں بھی مشکل ہے، کیونکہ اس میں شرط ہے کہ تعریف لابد ان یکون مضطردا منعکسا، مضطرد منعکس ہو، سمجھ آئے، جامع مانع ہو، لیکن اس میں جو ہے رسم میں یہ شرط نہیں ہے۔ تو امام الحرمین نے یہ پہلی کتاب ہے تو اس لیے یہاں پہ حکم کے ساتھ تعریف کی۔ خلاصۃ امام الحرمین نے یہ کہا واجب کس کو کہتے ہیں؟ جس کے کرنے پہ اجر ملے، نہ کرنے پہ سزا کا مستحق بنے انسان، واجب۔ مندوب مستحب کس کو کہتے ہیں؟ جس کے کرنے پہ انسان کو اجر ملے، نہ کرنے پہ سزا نہ ملے۔ حرام کس کو کہتے ہیں؟ جس کے کرنے پہ سزا کا مستحق بنے، نہ کرنے پہ اجر کا مستحق بنے، اجر ملے۔ مکروہ جس کے نہ کرنے پہ انسان اجر کا مستحق بنے اور کرنے پہ گناہ سزا کا مستحق نہ۔ مباح جس کے کرنے یا نہ کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں، کرنا اور نہ کرنا سب برابر ہو۔ یہ بات سمجھ آئی؟ ہاں سمجھ آ گئی۔ اب علمی تعریف لیتے ہیں جلدی جلدی۔ واجب کس کو کہتے ہیں؟ جس کو اللہ رب العالمین نے یا رسول اللہ نے طلب کیا ہو لازمی طور پہ کہ یہ کام کرنا ہی کرنا ہے، لازمی طور پہ طلب کیا ہو۔ ما طلب الشارع فعله طلبا جازما، اور مستحب جس کا شریعت نے طلب کیا ہو لیکن غیر لازمی طور پہ، ما طلب الشارع فعله طلبا غیر جازما، ہاں، اور حرام جس سے شریعت نے منع کیا ہو لیکن غیر لازمی طور پہ، ہاں لازمی طور پہ شریعت نے منع کیا ہو لیکن لازمی طور پہ، ما نهى عنه الشارع نهيا جازما، یا ما طلب الشارع تركه تركا جازما۔ اچھا چوتھے نمبر پہ مکروہ،
جس سے شریعت نے منع کیا ہو لیکن غیر لازمی طور پہ منع کیا ہو لیکن غیر لازمی طور پہ. عربی میں تعریف ما طلب الشارع تركه طلبا غیر جازم یا ما نهى عنه الشارع نهيا غیر جازم. یہ تعریفات جو میں پڑھا رہا ہوں یہ سلسلہ میں آپ کے پاس موجود ہے. اور مباح ما لم يطلب الشارع لا فعله ولا تركه. شریعت نے طلب نہ کیا نہیں کیا نہ کرنا نہ کرنا. سمجھ آئی؟ یہ 5 تو امام الحرمین نے ذکر کیے. احکام وضعیہ میں سے امام الحرمین نے 2 ذکر کیے. کون کون سے؟ صحیح اور فاسد. یہ آج پڑھیں یا کل؟